بلا تمہید، کیونکہ ٹائم کافی ہو چکا ہے، عرض کروں گا اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے، اور جب تک اس دنیا میں ہم زندہ رہیں والدین کا ادب و احترام، ان کی خدمت، اور جن کے اس دنیا سے چلے گئے ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے؟ اولاد نیک ہو، اچھے اعمال کرے، اپنے آپ کو پیکر تقوی بنا لے، تو یہ بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ اور اللہ تعالی ہمیں ہمارا جینا محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور جب اس دنیا سے جائیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری اور محبت میں ہی جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور بلند کر دیا ہم نے لاکا آپ کے لیے، ذکر کا آپ کا ذکر۔ اب اللہ وحدہ لا شریک نے یہ خطاب اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ اے محبوب، ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دی۔ یہاں پر جو سرکار کی ذکر کی بلندی ہے، یہ حضور علیہ السلام کی خاصیت ہے۔ لاکا سے ایک مسئلہ تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ بلندی، یہ مقام حضور علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں۔ اور دوسرا اس میں ایک اہل علم حضرات نے فرمایا کہ لاکا کا جو لام ہے یہ لام تملیک ہے۔ لام تملیک کا مطلب یہ ہے کہ محبوب جتنی بلندیاں ہیں، جتنی رفعتیں ہیں، ان سب رفعتوں اور بلندیوں کا ہم نے آپ کو مالک بنا دیا۔ چاہے تو ابو بکر کو صدیق بنا دے، عمر کو فاروق بنا دے، عثمان کو غنی کر دے، حیدر کو، علی کو حیدر بنا دے، اللہ کا شیر بنا دے۔ جتنی بلندیاں ہیں، رفعتیں ہیں، ان کا اے محبوب آپ کو مالک بنا دیا ہے۔ تو جو رفعتوں کے خود مالک ہیں، ان کی رفعتوں کا عالم کیا ہوگا؟ ورفعنا، اہل علم حضرات جانتے ہیں کہ رفعنا یہ ماضی کا صیغہ ہے۔ رفعنا ماضی،
ماضی یعنی گزرا ہوا زمانہ، یہ اور جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ اس کا واحد ہے رفع، رفع، رفعوا، رفعت، رفعتا، رفعنا، رفعت، رفعتما، رفعتم، رفعتے، رفعتما، رفعتن، رفعتو، رفعنا۔ یہ نا ضمیر جو جمع کی ہے، اس کو میرا رب اپنی طرف منسوب فرما کے فرما رہا ہے کہ رفعنا، ہم نے بلند کیا، ہم نے بلند کیا۔ اب اللہ کا بلند کیا ہوا کون گھٹائے؟ اللہ کا بلند کیا ہوا کون گھٹائے؟ فرمایا کوئی کوشش کرے بھی گھٹانے کی، بد دماغ کوشش کرے بھی تو کیسے گھٹا سکتا ہے؟ کیونکہ بڑھانے والے ہم ہیں، عطا فرمانے والے ہم ہیں، بلند کرنے والے ہم ہیں۔ تو کوئی گھٹانے کی کوشش کرے بھی تو وہ کیا کرے گا؟ وہ اس قسم کی باتیں کرے گا کہ جو محبوب کی عظمت و شان کے منافی ہیں، تو اس کی اپنی ہی منفی ہوگی، وہ خود ہی ختم ہوگا، وہ خود ہی مٹے گا۔ محبوب کا ذکر جو ہے وہ تو مٹنے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے رفعنا، بلند کرنے والے ہم خود ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب جب میں خود تیرا ذکر کرتا ہوں اور کائنات تیرا ذکر کر رہی ہے، کرتی رہے گی، تو کوئی اگر کم عقل، بد نصیب، بد قسمت نہ بھی کرے تو پریشان ہونے کی تو ضرورت کوئی نہیں۔ کوئی نہیں کرتا تو نہ کرے۔ محبوب تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کرتا ہوں۔ تو لا الہ الا اللہ کہے، میں محمد الرسول اللہ کہتا ہوں۔ جہاں میری خدائی ہوگی وہاں تیری مصطفائی ہوگی۔ رفعنا، ہم نے بلند کیا، یہ ماضی کا صیغہ ہے۔ ماضی کا مطلب یہ ہے کہ بلند کر دیا، بلند کر دیا، یہ کام ہو چکا گزرے ہوئے زمانہ میں۔ بچوں کا کیا حال ہے شاہ صاحب؟ اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ذہنی نظام خراب ہو چکا ہے، بس اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ مہربانی فرمائے گا انشاءاللہ۔ یہ کام ہو چکا، ہو رہا ہے، ہوگا۔ اس کا یہ جو ماضی، حال، مستقبل، اس لحاظ سے دیکھیں تو اس کا معنی یہ بنتا ہے بلند کر دیا، بلند کر دیا۔ اگر ایک اور آیت کو ساتھ ملا لیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، محبوب جو جو زمانہ گزرتا جائے گا ذکر تیرا بڑھتا ہی جائے گا۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا،
لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہر گھڑی تیرے ذکر کو بڑھانا ہی بڑھانا ہے، یہ بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ تو رفعنا، ہم نے بلند کر دیا گزرے ہوئے زمانہ میں۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کب سے بلند کیا، کتنا عرصہ گزر چکا ہے، کیونکہ یہ ارشاد فرمانے والا اللہ ہے کہ بلند ہم نے کیا، اور پھر جب وہ کوئی کام کرتا ہے تو اپنی شان کے مطابق کرتا ہے۔ اس کی شان تو یہ ہے کہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، وہ فرماتا ہے کن، ہو جا، وہ ہو جاتا ہے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کب سے اللہ نے اپنے حبیب کا ذکر بلند کیا، کیونکہ فرمایا کر دیا، کب سے؟ جو اس نے کر دیا تو اپنی شان کے مطابق کر دیا۔ کتنا عرصہ گزر گیا ہوگا، 10 سال، 20 سال، 100 سال، 1000 سال۔ تو پھر اس سوال کا جواب ہمیں پھر ایسے ہی معلوم ہوتا ہے کہ اس نے بلند کیا ہے اپنی شان کے مطابق۔ تو پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا، قرآن ہی پڑھنا پڑے گا، اسی سے ہمیں تلاش کرنا پڑے گا۔ تو جب ہماری نظر پڑے گی ایک اور آیت پر کہ رب فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ان اللہ، بے شک اللہ، ان اللہ یہ ہے جملہ اسمیہ، اور جملہ اسمیہ جو ہوتا ہے وہ دوام پر دلالت کرتا ہے، دوام پر۔ علماء جانتے ہیں اس بات کو۔ مطلب کیا دوام کا؟ مطلب یہ ہے کہ ان اللہ وملائکتہ، دوام کا مطلب یہ ہے کہ جب سے، اب اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کوئی ایسا اعتباری لفظ جو ہے وہ بھی بولنے سے ڈر لگتا ہے، کیونکہ اس کی ذات ازلی، ابدی، ہمیشہ سے اور ہمیشہ سے ہمیشہ ہے۔ تو ان اللہ و ملائکتہ، علماء جانتے ہیں یہ قاعدہ ہے کہ جو جملہ اسمیہ ہوتا ہے اس میں دوام ہوتا ہے، وہ دوام پر دلالت کرتا ہے۔ تو بے شک اللہ درود بھیج رہا ہے اپنے محبوب پر۔ کب سے بھیج رہا ہے؟ جملہ اسمیہ یہ بتا رہا ہے کہ جب سے اللہ ہے وہ اپنے محبوب پر درود شریف بھیج رہا ہے۔ تو جب سے اللہ ہے، جب سے اللہ ہے تو اس کو تو پتا ہے نا کہ میں نے اپنا محبوب بنایا، اور جب نہیں بنایا تھا تو اس وقت بھی اس کے علم میں تھا کہ میں نے اپنے محبوب کو بنانا ہے۔ تو پھر یہ جو جہاں پر اس آیت میں رفعنا پڑھ کے ہمارے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوا کہ رفعنا چونکہ یہ ماضی کا صیغہ ہے کہ بلند کر دیا، پھر کب سے بلند کیا؟ تو پھر کوئی ہم اس کا جواب دے سکتے ہیں، کوئی تعین کر سکتے ہیں؟ کوئی 200 سال، 1000 سال، 10,000 سال، 1,00,000 سال پہلے سے اللہ نے بلند کیا ہو؟ ہم کوئی تعین نہیں کر سکتے، کوئی تعین نہیں کر سکتے۔ تو پتہ چلا کہ تخلیق آدم سے بھی پہلے، تخلیق آدم
سے پہلے تو کچھ چیزوں کی تخلیق ہو چکی تھی، اور تخلیق آدم ہی ہم لے لیں کہ تخلیق آدم سے بھی پہلے اللہ نے اپنے محبوب کے ذکر کو بلند کر دیا، تو اس کی ایک گواہی ہمارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی ہی موجود ہے۔ ترمذی شریف کے اندر روایت موجود ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متى وجبت لک النبوہ، یا رسول اللہ آپ نبی کب سے بنے؟ نبی کب سے بنے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کنت نبیا وآدم بین الماء والدین۔ یہ بھی الفاظ ہے، کنت نبیا وآدم بین الدین والماء، کہ آدم علیہ السلام تو ابھی تک مٹی اور پانی کے مابین تھے، کنت نبیا میں اس وقت بھی نبی تھا۔ پھر یہاں پر بھی میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ میری نبوت کی ابتدا اس وقت ہوئی، میں نبی اس وقت بنا، نہیں، یہ نہیں فرمایا، فرمایا کن تو، جس طرح رفع نام ہے نا، بلند کیا ہم نے، بلند کر دیا ہم نے، کن تو بھی ماضی ہے، یہ واحد متکلم ہے، تھا میں، اور رفعنا یہ جمع ہے، کن تو کی جمع ہے کننا، تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کن تو میں اس وقت نبی تھا، کب سے تھے یہ بھی علم نہیں ہے، کیونکہ تخلیق آدم سے پہلے ابھی تک حضرت آدم علیہ السلام کا وجود مبارک جو ہے وہ تیار نہیں ہوا تھا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا میں تو اس وقت بھی نبی تھا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ایک حدیث مصطفیٰ کی روح سے ہمیں ایک گواہی مل گئی کہ جو رب نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کے لیے، فقط آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ تو کب سے کیا؟ یہ وہی جانے، اللہ ہی جس نے کیا یا جس کا کیا وہ جانے۔ اللہ اکبر۔ تو پھر ہم تو یہ اعتباری الفاظ ہی بول سکتے کہ جب نہ شمس تھا، نہ قمر تھا، نہ باغ تھا، نہ ثمر تھا، نہ شجر تھا، نہ حجر تھا، نہ کن تھا، نہ فیکون تھا، نہ موسیٰ تھا، نہ طور تھا، جب کہ موجود محمد رسول اللہ کا نور تھا۔ شان ہے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور میں آپ کو ایک دیکھو نا، قرآن کریم کے اندر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ زمینوں آسمانوں میں ہے وہ مسلم ہے، اللہ کے دربار میں جھکنے والا ہے۔ اب ایک آیت آپ کو سناتا ہوں، اللہ کے دربار میں جھکنے والے انسانوں میں سب سے پہلے انسان کون؟ بولو حضرت صاحب کو ہم کافی بلایا ہے، لیکن میرا کہہ رہا بولن بھی دلے ہیں آسی، بولنا تو پڑے گا، بولنا تو پڑے گا۔ اب میں آپ کو ایک آیت سناتا ہوں،
پہلے یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ انسانوں میں جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا اس سے پہلے جنت موجود ہے اور زمین بھی موجود ہے، زمین پر اتارا گیا انسان کے لیے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے بنایا پہلے اس کے رہنے سہنے کی جگہ بنا دی ہے، پھر انسان کو بنایا۔ تو یہ بھی کوئی کل کی بات نہیں، ایک لحاظ سے کل کی بات ہے اور ایک لحاظ سے کل کی بات نہیں ہے، کافی دور کی بات ہے۔ تو آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے فرشتے تو تھے نا، اس کی تسبیح و تحلیل کرنے والے، اس کے دربار میں جھکنے والے فرشتے تھے نا۔ تبھی تو اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو بنانا چاہا تو فرشتوں سے مشورہ لیا۔ چلو وہ آیت سنانے سے پہلے میں آپ کو یہ ایک اور آیت سنا لوں، کیونکہ سارا قرآن حضور علیہ السلام کی عظمت ہے، شان ہے، ذکر ہے۔ مطلب ہم سے شبینہ شروع کرتے، سارا حضور کے مقام ہے، سارا حضور کے ذکر ہے، حضور کی شان ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اللہ نے فرمایا میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، یا اللہ ایسا خلیفہ بنائے گا کہ زمین میں فساد ہوگا، خون ریزی ہوگی۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، مولا اگر تیری منشا یہ ہو کہ وہ خلیفہ بنا کے میں اس سے اپنی عبادت کرواؤں، وہ میری عبادت کرے، تو وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، یا اللہ تیری تعریف، تیری حمد و ثنا بیان کرنے والے، تیرے آگے جھکنے والے، مولا تجھ پر اسلام لانے والے، تجھے ماننے والے تو ہم ہیں، موجود ہیں، ہم کر رہے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یعنی یہ آیت میں نے اس لیے پڑھی ہے کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے بھی اللہ کی مخلوق تھی جو اس کے دربار میں جھک رہی ہے، جو اللہ اللہ کر رہی ہے، جو اس کی تسبیح و تحمید کر رہی ہے۔ اور اب آپ کو ایک آیت سنا، سبحان اللہ۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ اچھی آواز نہ بول سو، اچھی آواز نہ بول سو تے تقریر ہو سی، ذوق ملنا ہے، تقریر تو ویسے بھی ہو سی پر اچھی آواز نہ بول سو تے مزید ذوق پیدا ہو سی۔ میرے رب نے ارشاد فرمایا اعلان مصطفیٰ کروا رہے ہیں پر اعلان کروانے والا خود خدا ہے۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي، اے محبوب ارشاد فرما دیجئے کہ میرا نماز پڑھنا، میرا قربانی کرنا، وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، میرا اس جہان کے اندر رہنا، پھر اس جہان سے دوسرے جہان میں منتقل ہو جانا، لِلَّهِ رب العالمین۔ یہ سارے کا سارا، میری ساری سیرت،
میری ساری حیاتی، میرے سارے اعمال اس خدا کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ لا شریک لہو، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وَبِذَالِكَ، اب میں جو بات بتانا چاہتا ہوں، وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ، اور مجھے اس بات کا حکم کیا گیا ہے کہ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، کہ اللہ کے دربار میں جتنے بھی جھکنے والے ہیں، جتنے بھی جھکنے والے ہیں، جتنی بھی اللہ کی مخلوق اللہ کے دربار میں جھکنے والی ہے، میرے نبی فرما رہے ہیں انا اول المسلمین، ان سب جھکنے والوں میں پہلا اللہ کے دربار میں جھکنے والا ہوں۔ رہا تھا تو پتا چلا کہ جو رب نے فرمایا ورفعنا، محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ کوئی تعین نہیں کر سکتا کہ اللہ نے جو اپنے محبوب کے ذکر کو بلند کیا ہے کب سے کیا ہے۔ جب ابتدا کا تعین کوئی نہیں کر سکتا تو انتہا کا تعین کون کر سکتا ہے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا ہے۔ یہ آپ کی خاصیت ہے، یہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاصیت ہے۔ اب یہاں پر مفسرین اکرام نے بلندی ذکر کی مختلف توجیحات ارشاد فرمائے۔ بلندی ذکر کے مختلف طریقے، اگر یہ طریقہ ہو تو یہ بھی حضور علیہ السلام کے ذکر کی بلندی ہے، اگر یہ طریقہ ہو تو یہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی بلندی ہے، یہ انداز بھی محبوب کے ذکر کی بلندی کا ہے، یہ انداز بھی محبوب کا ہی ذکر ہے، یہ انداز بھی محبوب کا ہی ذکر ہے، یہ انداز بھی محبوب کا ہی ذکر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ایک توجیہ، ایک انداز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات پر فرض کر دیا ہے، لازم کر دیا ہے کہ وہ محبوب کو مانے، وہ محبوب پر ایمان لے آئے، وہ محبوب پر ایمان لے آئے۔ اسی لیے تو پہلی ساری شریعتوں کو ختم کر دیا اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین بنایا۔ خاتم النبیین، اب حضور کے ہوتے ہوئے کسی اور نبی کا جو کلمہ پڑھے گا وہ ایماندار نہیں ہے۔ یا اللہ تو وہی رب نہیں جس نے آدم کو بنایا، وہی رب نہیں جس نے موسیٰ کلیم اللہ کو بنایا، وہی رب نہیں جس نے عیسیٰ روح اللہ کو بنایا۔ 1,24,000 یا کم و بیش انبیاء علیہ السلام کا تو ہی رب ہے،
تو ہی ان کو نبی بنانے والا ہے، تو ہی ان میں سے بعض کو رسول بنانے والا ہے۔ تو مولا فرمایا یہی تو بات ہے، وہ تو اپنے اپنے ادوار کی بات تھی، اب جو دور ہے وہ سارے کا سارا دار قیامت کلمہ کے اعتبار سے، نبوت و رسالت کے اعتبار سے وہ میرے محبوب کا ہی دور ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے روحانی اور معنوی اعتبار سے کہ صدقہ سرکار کا، توسل سرکار کا، اور پھر یہ کہ کائنات کے ذرے ذرے کے حضور رسول ہیں، نبی ہیں، بلکہ رسولوں کے بھی رسول ہیں، نبیوں کے نبی ہیں، نبیوں کے امام ہیں، امام الانبیاء جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء والا لقب ہے تو فقط نبی آخر الزمان حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ اکبر۔ احادیث طیبہ کے اندر موجود ہے، صحیح ابن حبان کے اندر موجود ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتانی جبریل، میرے پاس جبریل حاضر ہوئے، عرض کیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربی و ربکا، میرا اور آپ کا رب یہ فرما رہا ہے کہ کیف رفعت ذکرک، محبوب تیرا ذکر کیسے ہم نے بلند کیا؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ اعلم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو حضرت جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے محبوب جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر ہوگا۔ ایک یہ بھی انداز ہے ذکر مصطفیٰ کا، ایک یہ بھی انداز ہے۔ تو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ قرآن کریم کے اندر اتنے انداز ہیں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی بلندی کے، اتنے انداز ہیں، اتنے انداز ہیں۔ اور پھر جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے ذکر کے ساتھ تیرا ذکر ہوگا، میرے ذکر کے ساتھ تیرا ذکر، اس کے بعد کوئی پھر بات رہ جاتی ہے؟ اس سے بڑی اور کون سی بلندی ہے ذکر کی؟ اور یہ سب سے بڑی خاصیت ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن کریم آپ دیکھیں، ربنا وابعث فیہم رسولا، یہ بھی ایک انداز ہے بلندی ہے ذکر مصطفیٰ کا۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت السمیع انک انت العزیز الحکیم۔ کلام تو خدا کا ہے، مانتے ہیں سب، اللہ کا کلام ہے، قرآن کریم کلام خدا کا ہے، مگر بیان ذکر مصطفیٰ کا ہے۔ قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاہا، کلام خدا کا ہے، بیان ذکر
مصطفیٰ کا ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. کلام خدا کا ہے، بیان ذکر مصطفیٰ کا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. انداز دیکھو، مختلف انداز، مختلف رنگ. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. کلام خدا کا ہے، بیان ذکر مصطفیٰ کا ہے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. کلام خدا کا ہے، بیان ذکر مصطفیٰ کا ہے. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. کلام خدا کا ہے، بیان ذکر مصطفیٰ کا ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا. کلام خدا کا ہے، بیان ذکر مصطفیٰ کا ہے. یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. کلام خدا کا ہے، بیان ذکر مصطفیٰ کا ہے. والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرة خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمت ربك فحدث. کلام خدا کا ہے، بیان عظمت مصطفیٰ کا ہے. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. کلام خدا کا ہے، بیان عظمت مصطفیٰ کا ہے. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. کلام خدا کا ہے، بیان ذکر مصطفیٰ کا ہے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. کلام خدا کا ہے، بیان ذکر مصطفیٰ کا ہے. والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. کلام خدا کا ہے، بیان ذکر مصطفیٰ کا ہے. الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. کلام خدا کا ہے، بیان ذکر مصطفیٰ کا ہے. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. کلام خدا کا ہے، بیان ذکر مصطفیٰ کا ہے. یا ایھا المزمل. کلام خدا کا، بیان ذکر مصطفیٰ کا. یا ایھا المدثر. کلام خدا کا، بیان ذکر مصطفیٰ کا. طٰہٰ یاسین. کلام خدا کا ہے، بیان ذکر مصطفیٰ کا ہے. ارے کتنی آیات میں آپ کو سناؤں. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. کلام خدا کا ہے، بیان ذکر مصطفیٰ کا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. کلام خدا کا ہے، بیان ذکر مصطفیٰ کا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. کلام خدا کا ہے، بیان ذکر مصطفیٰ کا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. کلام خدا کا ہے، بیان ذکر مصطفیٰ کا ہے. ارے الف لام میم، الف لام را، قاف ہا یا عین صاد، جتنے حروف مقطعات ہیں یہ بھی کلام خدا کا ہے، بیان ذکر مصطفیٰ کا ہے. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت
فرماتے ہیں کاف بیسو ہادہن یا ابرو آنکھیں عین صاد، کاف ہا یا عین صاد، ان کا ہے چہرہ نور کا۔ رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ تاجدار ختم نبوت محبوب میرے ذکر کے ساتھ تیرا ذکر ہوگا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ سبحان اللہ۔ مؤذن اچھا ریسرچ کر کے تحقیقات ہر طرف نیٹ کھولو دیکھو، کوئی لمحہ ہے ایسا پوری روئے زمین پر دنیا میں کہ جس لمحہ میں اللہ کے ذکر کی بلندی نہ ہو، اللہ اکبر کی آواز بلند نہ ہو، کوئی ایسا لمحہ ہے؟ کوئی ایسا لمحہ نہیں۔ تو جب مؤذن پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اب اس کے بعد کیا پڑھتا ہے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ایک یہ ہے کہ پہلے اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اذا ذکرت ذکرت معی، جب میرا ذکر ہوگا تو محبوب میرے ساتھ تیرا ذکر ضرور ہوگا۔ اذا ذکرت ذکرت معی، یہ حدیث پاک ہے، حضور نے ارشاد فرمائی ہے کہ جبریل نے بتایا ہے کہ اللہ یہ فرماتا ہے۔ تو جہاں اللہ کا ذکر بلند، ساتھ مصطفیٰ کا ذکر، ایک یہ، اور دوسرا یہ ہے کہ جب رسول کا لفظ آیا، رسول اللہ ہے، رسول اللہ ہے، یہاں پر بھی اللہ اور اللہ کے محبوب کا جوڑواں ذکر ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ، اس میں تو اشہد ان کا فصل ہے نا، فصل ہے، پر رسول اللہ میں تو ایک زیر زبر کا بھی فصل نہیں، وصل ہے۔ وصل کا معنی ملے ہوئے، فصل کا معنی وقفہ، جدائی، علیحدگی، دوری، لفظی، لفظی۔ تو رسول اللہ جب بولتے ہیں، رسول اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے رسول۔ اور 111 آیات کم و بیش ایسی ہیں جہاں پر، جن میں بلکہ اس سے زیادہ، ایک اور میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ ملائیں گے تو اس سے زیادہ کافی۔ ایک یہ ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اغناہم اللہ ورسولہ، یعنی ایک ایک جملے میں اللہ کا ذکر اور پھر ساتھ اللہ کے محبوب کا ذکر، ایک یہ انداز ہے۔ دوسرا انداز یہ ہے رسولہ،
رسولہ ہی ضمیر کے ساتھ جس ہی ضمیر کا یا ہو ضمیر کا مرجع اللہ کی ذات ہے، رسولہ اس کا رسول، رسولہ اس کا رسول، اس انداز میں بھی اللہ کے ساتھ اللہ کے محبوب کا بلا فصل جوڑنا ذکر، اور پھر رسول اللہ قرآن نے کیا فرمایا؟ محمد رسول اللہ، ہے یہ نہیں قرآن میں حافظ ہو؟ کون سی سورت میں؟ محمد رسول اللہ۔ اب پتہ چل جائے گا کون سی سورت ہے۔ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ دنیا والوں سن لو کان کھول کر، جنہوں نے اللہ اور اللہ کے محبوب کے درمیان وصل مانا، وصل 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 مانا، وصل سمجھا، عقیدہ بھی وصل کا اور اقرار بھی وصل کا، نظریہ وصل کا کہ اللہ کا محبوب اللہ سے جدا نہیں، خدا بھی نہیں، جدا بھی نہیں، جنہوں نے یہ مانا اللہ ان کی عظمتیں اور شانیں آگے یہ بیان فرما رہا ہے کہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اور ان کے ماتھوں میں سجدوں کے اثرات ہوتے ہیں۔ پتہ چلا سب سے بڑا عبادت گزار اور وہ عبادت گزار کہ جس کی عبادت کا ذکر اور قبولیت کا ذکر رب نے قرآن میں کیا، وہ بندہ ہے جو اللہ کے محبوب کو اللہ کے ساتھ مانے، خدا نہ مانے پر جدا بھی نہ مانے، وہ اللہ کا مقبول بندہ۔ غلطی سمجھ آئی؟ ہم جی اللہ والے، ہم اللہ والے، تو ان کو بیعتہ واللہ لے نہ بڑھو، پر میں قرآن پڑھ کے تو ان کو دسنا اللہ لے دی نشانی کی ہے۔ قرآن پڑھ کے بتاتا ہوں کہ اللہ والوں کی نشانی کیا ہے، جن پر تم نے نہیں، اللہ نے حزب اللہ کا جملہ بولا ہے، اللہ نے ان کو حزب اللہ کا لقب دیا ہے۔ آپ کے نزدیک وہ حزب اللہ کوئی اور ہوگا؟ قرآن کی روشنی میں، قرآن کی روح اور قرآن کی اصطلاح میں جن کو رب نے حزب اللہ فرمایا وہ سنو۔ اللہ اکبر، پیچھے سے پڑھ کے لے آتا ہوں۔ الحمدللہ حافظ قرآن پکا، 40 مسلح پورے سنا چکا ہوں۔ کتب اللہ، دیکھو سکرے مصطفیٰ، وہ بے خود نزول ہوندہ پہ خدا دی قسمیں۔ آپ جو تک ٹائم دا نزول تے نہیں ہو رہے، آپ نے فرمایا کہ 10 بجے ختم کر دیں۔ معاف فرمانا حضور۔ دیکھو یہ ہے نزول،
کون کہتا ہے کہ اللہ کے محبوب اللہ سے جدا ہے؟ کون کہتا ہے کہ نعت مصطفیٰ پڑھنے سے شرک ہوتا ہے؟ کون کہتا ہے کہ نبی کو عالم الغیب ماننے سے شرک ہوتا ہے، ناجائز ہے؟ کون کہتا ہے حاضر و ناظر ماننا شرک ہے، ناجائز ہے؟ کوئی آ کے بتا کے دکھائے تو صحیح، اللہ کی عزت کی قسم ہے، جو بھی سوال کرے گا قرآن پڑھ کے جواب دو۔ تاجدار ختم نبوت سنو، اللہ میرا رب بڑا کریم، میرا رب بڑا مہربان ہے، اپنے سارے رسولوں کی پاور بھی بتا دی، اور پھر اس کے بعد آخر میں تشریف لانے والے کی پاور بھی بتا دی، اور حزب اللہ کی نشانی بھی بتا دی۔ اللہ والے کا سنو، یہ نہیں ہے قرآن، یہ نہیں آپ کو نظر آتا، یہ نہیں آپ کو نظر آتا۔ اللہ اکبر۔ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، کتب اللہ، اللہ نے لکھ دیا ہے، فیصلہ خدا بندی ہے، کیا؟ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ فرماتا ہے ہم نے یہ لکھ دیا ہے کہ لأغلبن، نام بھی تاکید، پھر آگے اغلبن، بننا نون ثقیلہ، نون ثقیلہ، لأغلبن، دوری تاکید، دوری تاکید، جس کا مفاد اغلبن ہے اور انا واو کے ساتھ عطف ڈال کے، یہی تاکید جو ہے اس کا مفاد، اگلا جملہ کہ جو حکم اس کے لیے ہے وہی اگلے کے لیے، اور اعلان تیرا میرا نہیں، اعلان کس کا ہے؟ اونچی آواز نہ بولو، بلند آواز سے بولو، یار گونج پڑ جائے، ایسے نہیں، گونج پڑ جائے، اونچی آواز سے بولو، اور کم از کم اکلے جلالی جنی تھی آواز کٹو سارے مل کے۔ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اجے ان کو مزہ کہاں ہونا جس میں ترجمہ بنو دس۔ اللہ نے فیصلے کچھ اور نے، تو کچھ اور دسنا ہے، اللہ نے فیصلے چھڑایا کر، جو خدا لکھتا ہے، جو فیصلہ فرماتا ہے، جو حکم فرماتا ہے وہ سنایا کر، اور پورا قرآن پڑھ کے سنایا کر، اپنے مطلب دا، تو تیرا مطلب اسی تیرے کوڑو ہی نہیں پڑھن دینا، تیرے جڑا تو سمجھے میرا مطلب اسی ہوتے بچوں ہی کٹ کے حق بیان کر دینا۔ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ فرماتا ہے او دنیا والے سن لو، یہ بات ہم نے پکی پیٹی لکھ
ہے. اللہ فرماتا ہے میں اور میرے رسول غالب آ کر رہیں گے. فرما رہا ہے وہاں اسی مقام پر اپنے رسولوں اور نبیوں کی خیرت، ان کی قوت، ان کی طاقت اور ان کا غلبہ ارشاد فرما رہا ہے، ثابت کر رہا ہے. پتہ چلا کہ اللہ کا غلبہ اس کا اپنا ذاتی غلبہ ہے، نبیوں کا غلبہ خدا کا عطائی غلبہ ہے. یہی حق کا عقیدہ ہے. اس پر رکھ انگلی، اللہ کی عزت کی قسم ہے اگر اس پر انگلی رکھے گا تو جائے گا کہاں؟ اس پر اعتراض کرے گا تو جائے گا کہاں؟ خود اللہ فرما رہا ہے. اللہ فرماتا ہے آنا ورسولی، میرے رسول، میرے رسول. اور تو سونے رسول دی گل کرتا، کوئی ایک نبی بھی رب تو جدا بکھا. رسول، رسول کی جمع رسول، رسول اور رسولی میرے، میرے، میرے. اور ایک کمرے آئے کہ رسول نہ دی گل لے امتیاں بچوں رب جنہ نو اپنا تھے انہاں دے نال کوئی دشمنی کرے اللہ انہاں نو یہ اعلان جنگ کر دیتا ہے. تھا بخاری 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 تھا بخاری من عادلی ولیا فقد آذنته بالحرب. رسول اللہ نے گل کرتا اس پاسے نہ آئی تین تے وہ ولیاں والے پاسے بھی نہیں آن دیندا انہاں دی مخالفت دے وچ. ہاں انہاں دا غلام بن کے آنے تے بشک آ جا، مخالفت میں نہیں آن دینا. جیڑا اپنے ولی دی مخالفت نہیں آن دینا انہوں آتا ہے آ جا نکڑا باہر جنگ کر لے میرے نال جے کر سکتا ہے تے وہ اپنے رسول والے پاسے کیویں آن دے گا جیڑا خود فرما رہا ہے کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی. اور پھر ایک اور جگہ پر کیا فرماتا ہے یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه. اور وہ قیامت والے دن جو نبی کے غلام ہیں ان کو رسوا نہیں ہونے دے گا. تو محبوب کا تو مقام بڑا اللہ عرفہ ہے. یہ ہے پہلی آیت. اس سے جو اب میں پڑھنے لگا ہوں یہ پڑھ کے سنا کے پھر ختم کر دیتے ہیں. پھر صحیح زندگی دے میڑے ہوندے ہیں، زندگی رہے تو بندہ ملتا ہی نہیں تھا. انشاءاللہ ہر آنے والا وقت پہلے سے بہتر ہوگا. اس نبی کے غلام ہے جس نبی کو اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. محبوب جو زمانہ گزرتا جائے گا ذکر تیرا پڑھتا ہی جائے گا. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. اگے ہو حزب اللہ علیہ پاس لے جا رہے لا تجدو قوم یؤمنون. سنیو تو انوی وارننگ ہے تیرے لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ من حاد اللہ ورسولہ
وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم رضي الله عنهم. جو جانتی ہیں نبیوں ولیاں دی گستاخیاں کر کے آتے ہیں اسی اللہ دی توحید نو موٹا دیتا ہے اسی رب نو راضی کر لے تو اللہ تعالیٰ کن کو یہ بشارت دے رہا ہے پیچھو بڑھ گیا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. سادے لفظ میں سوچتا میں کیڑے لفظ نال میں ترجمہ کرا تے جیڑا تواڈے اندر جا کے دل میں ٹھک لگے سبحان اللہ ہو جاوے تے پھر نکلے نہ سبحان اللہ جیڑا وی کوئی چھکے پیا نکلے نہ. اللہ فرما رہا ہے کہ جیڑے اللہ دے محبوب تے یوم آخرت دے اتے ایمان رکھ دے نے جیڑے پکے مومن نے جنہ دے دلاں وچ ایمان لکھ چھڑے. اور میں بڑا سادہ مطلب سمجھان دی کوشش پہ کرنا مقصد سمجھانا ہی ہے سمجھ آ رہا ہے مسئلہ سمجھ بھی چاہنا چاہیے تھا بس جنہ دے دلاں وچ اللہ فرماندا ہے میں ایمان لکھ چھڑیا ہے جڑے پکے مومن نے جڑے او نبی دے دشمن نال یاری نہیں رکھ سکتے. سبحان اللہ دے محبوب دے دشمن نو دشمن ہی سمجھ دے باویں او دا سکا پیو کیوں نہ ہوئے باویں او دا سکا پتر کیوں نہ ہوئے باویں او دے قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہون فرمایا پیو ہوئے پتر ہوئے کوئی بھی رشتہ خونی رشتہ باہر دا رشتہ یہ جڑے زیادہ اقرب نے نا قریبی انہوں نے گنوا کے باقی سارے نے شامل کر دیتا باوے پیو تو وڈا کون لگتا ہوں پتر تو وڈا کون لگتا ہوں فرمایا باوے پیو ہے تے باوے پتر ہے پتر بھی نبی دا دشمن ہے پتر نبی دا دشمن ہے تے پیو ہے پکا مومن او پتر نو پتر نہیں سمجھے گا بلکہ نبی دا گستاخ سمجھے گا. ان کو گل نہیں سمجھ آئی کوشش میں بڑی کیتی ہے سمجھاؤں یہ پیو ہے نبی دا گستاخ نبی دے گستاخ وچ اللہ دی گستاخی بھی آ گئی ہے نا بات کل کوئی نہیں رکھے پر مولوی عبارت جدو پڑھی ہے ادھو دے الفاظ حاد اللہ و رسولہ پڑھے آسو پر ترجمہ کرنے لگیا صرف نبی دے ہی نام لیا سو اللہ نے گناہ لیا
ایک کمڑے نے پتا ہوئے کہ میں یطع الرسول فقد اطاع اللہ بھی ہے، تو پھر اے وجہ سوچے ہی نہ کہ نبی دی اطاعت ہی تے اللہ دی تیار کرنے کوڑا افرا دیما وَاطِيعُ اللَّهَ وَاطِيعُ الرَّسُولَ ہے نا، اللہ اور اللہ دے رسول وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ پوری آیت ہے وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ لفظ رزبی لفظ اللہ مذکور کوئی نہیں، صرف اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وأطیعوا الرسول لعلکم ترحمون۔ کیوں؟ اس واسطے کہ نبی دی اطاعت ہی خدا کی اطاعت ہے۔ اے تو جسے اعتراض کرنا کمڑے بندی کرنا ایسے اللہ اکبر فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ۔ اللہ فرماتا ہے جو اس طرح استقامت کے پیکر ہوں، استقامت کے پیکر ہوں، جیسا کہ حضرت عبد الرحمن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے اسلام قبول کرنے سے پہلے ایک مقام آیا تھا نا کہ وہ آمنا سامنا ہو گیا باپ اور بیٹے کا، بعد میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ جب ایک بات چھڑی تو وہ عرض کرنے لگے ابا حضور مجھے پورا غلبہ اختیار حاصل تھا، اگر میں چاہتا تو آپ پر وار کر کے ختم کر دیتا، پر میں نے سمجھا کہ ابا ہے قربان جاواں یار اقرار اتھی جلال دے وچ آپ نے فرمایا جے کدی توں اس وقت میرے وار دے تھلے آ جاندہ تے میں تے پتر تینوں نہیں سی سمجھنا، رسول دا دشمن سمجھ کے اڑا دے۔ اسی طرح وہ پڑھے ہوئے گیا، یہ ہے استقامت کے پیکر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی استقامت نصیب فرمائے۔ صحابہ پر کیوں؟ بخاری کے اندر موجود ہے، نہ ایمان کا چارہ بغیر مصطفیٰ کے ہے، نہ ہی کسی اور اللہ کی نعمت، بلکہ ایمان نام ہی محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑی معروف حدیث پاک ہے، بخاری کے اندر موجود ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا سب سے بڑھ کر، حتیٰ کہ اپنے باپ سے اپنی اولاد سے بڑھ کر جو میں محمد عربی سے محبت نہیں کرتا وہ مومن نہیں۔ ایک مطلق نفی ہوتی ہے لا یومنو میں، مومن نہیں، لا نفی ہے، ٹھیک ہے، اور ایک کمال کی، ایک بالکل نفی کے سرے سے ہی مومن نہیں، اور ایک یہ اگر یہ لیا جائے کہ کامل مومن نہیں تو یہاں پر تو قید نہیں لگائی، مطلقاً فرمایا، جس سے پتہ چلا کہ ایمان کی ابتدا بھی محبت مصطفیٰ ہے اور ایمان کی انتہا بھی محبت مصطفیٰ ہے۔ کائنات سے بڑھ کے برابر بھی نہیں، جس کو اپنے باپ کے برابر حضور سے محبت ہو، حتیٰ کہ اپنی جان کے برابر بھی نہیں، فرمایا پڑھ کے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں ساری کائنات سے آپ کو عزیز سمجھتا ہوں، آپ کے ساتھ محبت کرتا ہوں ساری کائنات سے زیادہ، الا نفسی، مگر اپنی جان۔ فوراً میرے نبی نے ارشاد فرمایا اپنی جان سے بھی بڑھ کے جو مجھ سے محبت نہیں کرے گا وہ مومن نہیں۔ فوراً بولے یا رسول اللہ مجھے اپنی جان سے بھی آپ پیارے ہیں۔ یہ بھی ایک طریقہ مفسرین نے فرمایا کہ ذکر مصطفیٰ کی بلندی کا ہے کہ حضور
کی اطاعت لازمی ہے، فرض ہے۔ تو حضرات محترم، ٹائم کافی ہو چکا ہے، اور چونکہ جو ہمارے شاہ صاحب کے ان کے بچے ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور وہ زخمی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا صدقہ ان کو جلدی جلدی صحت عطا فرمائے اور اپنے امان میں رکھے، اور جتنے بھی غلامان مصطفیٰ۔ اور آج مجھے سب سے بڑھ کر ایک خوشی یہ ہوئی ہے کہ آپ میں سے کوئی اٹھ کے تشریف نہیں لے گئے، جتنے آپ تشریف فرما تھے بلکہ اضافہ ہی جم کے سنا ہے۔ صحیح آپ نے الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ میں یہ کہتا ہوں کہ مجھ سے بیان جب سے وہ میں نے خبر سنی، یقین فرمایا، میں نے ایک بار پروگرام ہی مطلب کینسل کر دیا تھا کہ بہت نظام خراب ہو چکا ہے۔ پھر جب میں آیا تھا بیٹھک سے اٹھ کے حضرت صاحب کی تقریر سننے کے لیے کہ جا کے بیٹھ کے سنتا ہوں، جب وہ ختم کریں گے تو پھر سلام پڑھ کے دعا کریں گے، لیکن جب میں نے آپ کا ذوق دیکھا، سبحان اللہ، آپ کی اجتماعیت دیکھی، آپ کی استقامت دیکھی، اور آپ کا صحیح بیان سننے میں لگن دیکھی، تو پھر میں نے کہا کہ میں بھی اللہ اور اللہ کے محبوب کی چند باتیں حضور کے ذکر کے حوالے سے اور قرآن و حدیث کے حوالے سے میں بھی سناتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی یار زندہ صحبت باقی، انشاءاللہ ملاقات ہوتی رہے گی۔ اللہ تعالی ہماری یہ حاضری اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ وما علینا کوئی لفظ۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت یہ ہے، کنویں کا بھی آتا ہے، کنویں کھدوایا، اور یہ بھی ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جو بخاری میں روایت ہے اس میں لفظ ہے مخراف، نامی باغ کھجوروں کا مخراف، اور دیگر کتب سیاہ ستہ میں جو لفظ ہے وہ مخرف ہے، اس میں الف نہیں ہے۔ الحمدللہ میری ریسرچ ہے، میرے سامنے ہر وقت حدیثیں پڑھی، تو مخراف نامی باغ انہوں نے صدقہ کیا، پر مسئلہ پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر میں صدقہ کروں تو ان کو ایصال ثواب ہوگا، ثواب پہنچے گا یا نہیں؟ تو محبوب کریم سے پہلے فتویٰ لیا، فتویٰ لے کر پھر اعلان کیا، ایک روایت فحفر بیرن، کنواں کھدوایا، اور دوسری روایت پورا باغ اپنی والدہ کے نام پر وقف کر دیا کہ جب تک یہ رہے گا لوگ کھاتے رہیں گے، میری والدہ کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ اور بات لمبی ہو جائے گی، کوئی بات نہیں۔ بخاری شریف کے اندر، بخاری شریف سن لو، بخاری پڑھنے والے، کتاب الجنائز اور کتاب الوصایا، روایت آپ کو سناتا ہوں، دیگر کتابوں کے اندر بھی، صحیح مسلم شریف کے اندر بھی، ابو داؤد شریف کے اندر بھی، ترمذی شریف کے اندر بھی، اور ابو داؤد شریف کے اندر پتہ ہے اس باب کا نام کیا ہے جس باب میں روایت لائے ہیں؟ باب بر الوالدین، باب بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا بیان ہے اس باب کے اندر۔ بڑی حدیثیں ہیں، ایک مرد کا بھی واقعہ آتا ہے اور ایک عورت کا بھی واقعہ آتا ہے۔ مرد والا سناتا ہوں۔ عن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا
ان رجلا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دربار رسالت میں ایک شخص حاضر ہوئے اور راویہ ہیں ام المومنین، مومنوں کی والدہ محترمہ ماں. انہوں نے آ کر عرض کیا ان امی افتلتت نفسها واظنها لو تکلمت تصدقت. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اچانک میری والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا. وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ. یا رسول اللہ، میرا یہ غالب گمان ہے کہ اگر میری والدہ کوئی بات کرتی تو صدقے کی وصیت کر کے جاتی. کوئی بات کرتی لو تکلمت تصدقت، اگر بات کرتی تو صدقے کا کہتی. ان تصدقت، تو اب امام الانبیاء فتوہ ارشاد فرمانے والے، وہ فتوہ دینے والے جو آج علماء جس شریعت کے تحت فتوہ دیتے ہیں یہ اس شریعت کے خود بانی ہیں. ان تصدقت عنها فلها اجر. یا رسول اللہ، اگر اب ان کی وفات کے بعد ان کے نام پر ان تصدقت عنها، یہ میری نام تو بڑی چیڑ ہوتی ہے، عنها کا مطلب ان کے نام پر ان کی طرف سے، وہ تو نہیں ہے. لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ان تصدقت عنها فلها اجر. یا رسول اللہ، اگر میں اپنی والدہ کے نام پر ان کی طرف سے ان کے ایصال ثواب کے لیے، ورنہ کوئی مقصد نہ ہو تو پھر بے مقصد ہے. صحابی رسول دربار رسالت میں آنے والا، حضور سے مسئلہ پوچھنے والا تو بے مقصد نہیں آتا. اگر کوئی معاذ اللہ بے مقصد گفتگو کرے تو بے مقصد گفتگو کا میرے محبوب جواب کیسے فرمائے گا؟ جو بات ہوگی با مقصد، آقا کریم جواب اسی کا ارشاد فرمائیں گے. ان تصدقت عنها فلها اجر. یا رسول اللہ، اگر میں اپنی والدہ کے نام پر ان کی طرف سے صدقہ کروں تو فلاح اجرن، کیا ان کے لیے اجر ہے، ثواب پہنچے گا، فائدہ ہوگا؟ وہ تو فوت ہو چکی ہے، صدقہ ان کی طرف سے کرنا ہے. جو مر کر مٹی ہو چکا ہو اس کی طرف سے بھی کوئی کام کیا جاتا ہے. اے جی میری طرف ہوتے ہیں، میرے فلانے دی طرف ہو، اے میری طرف ہو، آ نہیں سی سکتا، ہے موجود، زندہ ہی ہے، پر آج نیوندرہ لے لو، میرا جیتے ہیں میرے فلانے کو باٹی تھا، انہوں کو ضرورت سی، آ نہیں سکتا. فلاح اجرن، میرا دل کرتا ہے نا اشارہ بھی اتنا تھوڑی تھوڑی گال سمجھایا جاؤں. یا رسول اللہ، اجر ہے؟ قال، اس قال کا فاعل مصطفیٰ ہے. سرکار نے ارشاد فرمایا نعم، کیوں نہیں، ضرور پہنچے گا، ضرور پہنچے گا، کرو. اللہ اکبر، صدقہ کی. اب ایک اور مشکات شریف کے اندر میں اس وقت زبانی الحمدللہ صرف سیاستہ سے
16 حدیثیں سنا سکتا ہوں لیکن ٹائم نہیں ہے. اب ایک حدیث پاک میں سنا رہا ہوں، مشکات شریف کے اندر موجود ہے اور شعب الایمان کے حوالے سے وہ لائے ہیں، جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے. یہ ذرا اس میں نا کچھ تھوڑا سا مضمون اس طرح کا ہے جس میں کیفیت بھی بیان ہوئی ہے تو کچھ مسائل بھی حل ہوں گے. سنو، بعض فوت شدگان ایسے ہوتے ہیں، مَلْ مَيِّتُ فِي الْقَبْرِ إِلَّا كَالْغَرِيقِ الْمُتَغَوِّسِ. سرکار نے ارشاد فرمایا کچھ فوت ہونے والوں کی مثال دریا میں ڈوبنے والوں کی سی ہوتی ہے. جس طرح دریا میں ڈوبنے والا ڈوب رہا ہے، اس کی کیفیت کیسی ہوگی؟ کیسی ہوگی کیفیت؟ موت و حیات کی کشمکش میں، اور انتظار کر رہا ہوگا کہ کوئی بچانے والا آئے تو مجھے بچا لے، ہاتھ پیر مارنے جو جتنا ہو سکے. آگے سنیں حدیث پاک کے الفاظ، مَلْ مَيِّتُ فِي الْقَبْرِ إِلَّا كَالْغَرِيقِ الْمُتَغَوِّسِ. دریا میں ڈوبنے والے کی طرح ہوتے ہیں قبروں میں، يَنْتَظِرُ دَعْوَةً، دعا کا انتظار کرتے ہیں. دعا کا انتظار جدہ عقیدہ ہوئے مر کے مٹی ہو گئے انہیں انتظار کتوں مرنا. اب میں سمجھ آ زیادہ نہیں وضاحت کرتے. يَنْتَظِرُ دَعْوَةً، دعا کا انتظار کرتی ہے میت، اور میت بول کے بھی پھر بھی دعا کا انتظار. کچھ لوگوں کے یار مردہ جب کہہ دیتے ہو، میت جب کہہ دیتے ہو تو اسی بل بوتے پر ہی، تو وہ قرآن کی آیت پڑھ کے معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ جو اللہ تعالیٰ نے وہ اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ فرمایا، تو وہ کہتے ہیں انہوں نے سمجھا ہوا ہے کہ ایک ہی معنی ہوتا ہے، یہ ہر ذات ایک طرح ہی ہوتی ہے. اللہ اور اللہ کے محبوب کی جہاں پر بات آ جائے پھر ان کی عظمت و شان دیکھ کے ان کی شان کے مطابق معنی کیا جاتا ہے. يَنْتَظِرُ دَعْوَةً، وہ فوت ہونے والا دعا کا انتظار کرتا ہے. اگر انتظار کوئی کرے تو انتظار کرنے کے لیے زندگی کی ضرورت نہیں ہوتی. نہیں نہ ہوتی، نہیں نہ ہوتی. حضرت صاحب تسی تو بول چھڑو اور مولوی یہ جنہ کر ہوندی ہے میں یہ بھی تک بڑا جاننا نا بردہ سبحان اللہ علیہ کام ہے یا کہ کچھ سمجھ بھی پہ ہوتی ہے. انتظار کے لیے حواس کا قائم ہونا ضروری نہیں ہے. بولو نا نہیں اور کیا کرا اور کو حواس کا قائم ہونا انتظار کے لیے ضروری ہے. جو انتظار کرتا ہے اس میں جان ہوتی ہے تو انتظار کرتا ہے، اس کی عقل ٹھکانے ہوتی ہے تو انتظار کرتا ہے، وہ زندہ ہوتا ہے تو انتظار کرتا ہے. میں توڑے کو کون جانا سبحان اللہ تسی بڑھر دے بول دو نا مولوی اور رینج نہ ہو جانا غلطی نہ ہو جائے. يَنْتَظِرُ دَعْوَةً، دعا کا انتظار کرتا ہے. اب دیکھو حدیث مصطفیٰ سنو کن کن کی دعا کا انتظار کرتا ہے. يَنْتَظِرُ دَعْوَةً تَلْحَقُهُ مِنْ أَبٍ أَوْ أُمٍّ أَوْ أَخٍ أَوْ صَدِيقٍ، جو اس کے ساتھ متعلقین ہیں اپنے متعلقین کی دعا کا انتظار کرتا ہے. کون؟ فوت ہونے والا جو قبر میں پڑا ہے دعا کا انتظار کرتا ہے. من ابن، باپ کی دعا کا انتظار کرتا ہے. او من، ماں کی دعا کا انتظار کرتا ہے. او اخن، بھائی کی دعا کا انتظار کرتا ہے. او صدیق، اپنے دوست احباب کی دعا کا انتظار کرتا ہے. ترجمے کے جملوں میں مسائل بھی حل کرتے جانا خود بخود. اگر میں وضاحت کرنا شروع کر دوں تو ٹائم زیادہ لگے گا. اب سنو، فَإِذَا لَحِقَتُ، ایک مسئلہ حل کر لینا. فَإِذَا لَحِقَتُهُ، جب یہ پیچھے سے دعا کرتے ہیں تو دعا اس تک پہنچ جاتی ہے. فَإِذَا
فَإِذَا لَحِقَتْ ہو، جب دعا پہنچتی ہے، جب دعا فرمان مصطفیٰ ہے فَإِذَا لَحِقَتْ ہو، اس جہان میں رہنے والوں کی طرف سے کی ہوئی دعا جب عالم برزخ میں بسیرا کرنے والوں تک پہنچتی ہے، لاحقت ہو، ایک مسئلہ حل ہو گیا، کیڑا دسو، دعا پہنچتی ہے، پکی ٹھکی گل ہے، اور دلیل نہ بھی دائیے تو کام چلو اسی چلسی کدھے چلسی، فَإِذَا لَحِقَتْ ہو، جب دعا پہنچتی ہے، اللہ آگے سنو، كَانَ أَحَبَّ إِلَيْهِ، كَانَتْ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، اللہ کی دنیا وما فیہا کی جتنی نعمتیں ہیں ان سب نعمتوں سے اس قبر والے کو وہ دعا پیاری لگتی ہے، دعا پیاری ہوتی ہے۔ آگے سنو میرے رب کی کرم نوازی، اللہ کی مہربانی، وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَيُدْخِلُ عَلَىٰ أَهْلِ الْقُبُورِ مِنْ دُعَاءِ أَهْلِ الْأَرْضِ أَمْثَالَ الْجِبَالِ، جب میرا رب دعا ان تک پہنچاتا ہے تو ادھر ہم کہتے ہیں یا اللہ اس کو جنت عطا فرما دے، گناہ معاف فرما دے، لیکن وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَيُدْخِلُ عَلَىٰ أَهْلِ الْقُبُورِ مِنْ دُعَاءِ أَهْلِ الْأَرْضِ أَمْثَالَ الْجِبَالِ، جب اللہ تعالیٰ پہنچانے والا ہو تو پھر جب وہ پہنچاتا ہے تو پہاڑوں کی مثال بنا کے پہنچاتا ہے۔ یہ نہ کہا کرو کہ ہم نے صرف فاتحہ ہی پڑھی ہے، ہم نہ شکرے ہیں نہ قدرے ہیں، ہمارے نزدیک اس کی یعنی کہ اگر ہم معاذ اللہ سمع معاذ اللہ ہلکا سمجھے، نہ نہیں، منکر تو ہم نہیں ہیں نا فاتحہ کے، منکر تو نہیں ہے نا فاتحہ کے، ہو سکتا ہے جو مقر ہیں اقرار کرنے والے منکر نہیں ہیں وہ بھی سمجھے یہاں صرف فاتحہ پڑھی ہے، یہ نہیں، نہ، اللہ اور اللہ کے محبوب سے قدر پوچھیں، حضور نے جو قدر بتائی ہے، جب یہ فاتحہ ایک بار سورہ فاتحہ قل شریف کہتے ہیں بول پتہ نہیں کہ ٹکڑے آنا اللہ، جب اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اس میں وسعت فرماتا ہے، اضافہ فرماتا ہے اپنی رحمتوں کے ساتھ، تو پہاڑوں کی مثال بنا کے وہاں پہنچاتا ہے۔ اگلا حصہ، اللہ اکبر، وَإِنَّ هَدِيَّةَ الْأَحْيَاءِ إِلَى الْأَمْوَاتِ الاستغفار لهم، اور سن لو لوگوں جو ہمارے فوت شدگان ہیں ان کے لیے سب سے عرفہ والا ہدیہ ہماری طرف سے کیا ہے جو ان کو محبوب ہو، ان کی مغفرت کی دعا کرنا، صدقہ بھی آیا، دعا بھی آئی حدیثوں میں، اس کا میرے خیال سے تو کوئی بھی منکر نہیں ہو سکتا، تو جو انکار کرے پھر اللہ ہی اس کا حافظ ہے، اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ گزارا چل جیسے، اچھا جی، وآخر دعویٰ یا الحمدللہ۔